اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، الہی آمین۔ آج ہم نے سورۃ آل عمران کی 71 سے 85 تک کی آیات دیکھی، بہت ہی خوبصورت آیات تھی۔ آپ بتائیں گے کہ ایک ورڈ میں کس طرح سے بتائیں گے کہ ان 71 سے 85 آیات سے جو باتیں ہوئی ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ پکچر دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ سکتی ہے، البتہ ساتھ ساتھ یہاں الفاظ بھی لکھے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ پوری آیت کہیں نہ کہیں سے جہاد کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس لیے اس لفظ کا معنی جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں قاموس الالفاظ کے مطابق جہاد جو ہے وہ انتھک محنت کو، سخت کوشش، سخت مشقت یا کوشش کا نام ہوتا ہے، کہ کسی بھی کام کے لیے اپنی پوری کوشش، اپنی پوری طاقت لگا دینے کا نام جو ہے وہ جہاد ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ یوسف القرضاوی نے ایک بتائی ہے کہ جہاد کی جو ہے کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ آپ بتائیں، آپ کو پہلے پتا تھا کہ جہاد کی کئی قسمیں ہوتی ہیں؟ بالکل، تو جہاد کی صرف ایک ہی قسم یہ نہیں ہوتی کہ دشمن کے مقابلے میں صرف پستہ ہو کر کے جو ہے محاذ آرائی کی جائے۔ جہاد کی اور بھی قسمیں ہوتی ہیں، جس میں ایک تو یہ ہے کہ شیطان کی اکساہٹوں کے خلاف جہاد، اور دوسری یہ کہ دنیا کی لذتوں سے بچنے کے لیے نفس کے خلاف جہاد۔ تو یہ یوسف القرضاوی جو کہ اس دور کے اسکالرز میں سے ہیں، انہوں نے یہ اپنی اس کی ڈسکرپشن اس طرح سے کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ایک حدیث میں یوں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب صحابہ کسی غزوہ سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے کہا کہ تم چھوٹی جہاد سے بڑی جہاد کی طرف لوٹ آئے ہو، یعنی نفس کے خلاف جہاد، شیطان کی اکساہٹوں کے خلاف جو جہاد ہے وہ اصل میں جہاد اکبر ہے، اور جس کا ہر شخص سے ہر وقت واسطہ رہتا ہے، اور اس جہاد کو جیتنا بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک اور بات یہاں پر ہے کہ قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے جس میں کہتے ہیں جاہد ہوں بھی جہادن کبیرہ۔ یہاں پر بھی کی ضمیر جو ہے وہ قرآن کریم کی طرف جاتی ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایک ٹول دیا جا رہا ہے، اور وہ ٹول یہ ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے جہالت کو اس قرآن کے نور سے جو ہے مٹایا جائے۔ تو شرک کی جہالت کو اور لا علمی کی جہالت کو، گمراہی کی جہالت کو قرآن کے نور سے مٹایا جائے، یہ ایک بہت بڑی جہاد ہے جو کہ میں اور آپ کر رہے ہیں۔ آپ سیکھ رہے ہیں، ہم بھی قرآن کریم سیکھ رہے ہیں، اور کسی لیول پر آپ کے ساتھ سکھانے کے فریضے میں بھی شامل ہیں۔ تو اصل میں جہاد پھر کرنے کا ٹول ہمارے پاس جو ہے قرآن کریم ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جو ہے عبادات جو اعمال کی شکل میں ہیں، ان سب میں ہمیں کہیں نہ کہیں جد و جہد، کوشش اور جہاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ بتائیے، آپ کے خیال سے کیا ہے؟ نماز پڑھنے میں آپ کی جہاد کیا ہوتی ہے؟ کیا نماز پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے؟ تو آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نماز صرف سجدہ سہو ہی کی ہوتی ہے، یعنی نماز میں اپنے خیالات کو ایک جگہ جما دینا، فوکسڈ ہونا، اس طرح نماز پڑھنا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں۔ اگر ایسے نہیں تو کم از کم اس طرح تو نماز پڑھیں کہ جیسے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہو۔ یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے، اور بعض لوگوں کے لیے تو بہت بڑا ہوتا ہے، اور بعض کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے کہ ان کو نماز میں، سجدے میں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور وہ اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک دم سے نہیں آتا، یہ بہت جو ہے مجاہدے کے بعد یہ کیفیت آتی ہے کہ انسان اپنی نماز کو انجوائے کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن عموماً کا حال یہ ہے کہ جب بھی نماز میں آپ بیٹھتے ہیں، شیطان آ کے اکساہٹیں ڈالتا ہے اور سارے کام یاد دلاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کو سجدہ سہو کرنے پڑتے ہیں۔ اس طرح دیکھیں بعض لوگوں کے لیے روزے میں کیا جہاد ہوتی ہے کہ وہ اپنے غصے کو قابو رکھیں، بچوں پہ غصہ نہ کریں، اور اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہ کریں۔ تو یہ بھی بعض لوگوں کے لیے بہت بڑا جہاد ہوتا ہے۔ اور حج کا سفر تو ویسے ہی جہاد ہے، اور زکوٰۃ دینا، خود اپنا مال
کمانا اور دوسروں کو اس میں شامل کرنا نفس کے خلاف بہت بڑا جہاد ہے، نفس کو بہت بھاری ہوتا ہے، نفس کو محنت کرنا بھی بھاری ہوتا ہے، کہاں محنت کی جائے اور کرنے کے بعد دوسروں کو دی دی جائے۔ تو اس ٹرمز کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاد اصل میں جو ہے انتھک محنت اور کوشش کا نام ہے، اور جو ہے پھر اس کی کئی قسمیں ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے جب آپ ان آیتوں کو دیکھیں گے پھر سے تو پھر آپ کو بہت اچھی طریقے سے ان آیتوں کا مقصد اور مطلب سمجھ میں آئے گا۔ اب آپ لیکچر کے اندر یہ ذکر ہوا تھا، لہٰذا آپ یہ بتائیے گا کہ جہاد کا حکم مکی دور میں نازل ہوا تھا یا مدنی دور میں؟ جی، مکی، بالکل صحیح، آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، مدنی دور میں نازل ہوا تھا۔ اور مکی دور میں کیا تھا، کیا کہا جا رہا تھا؟ اب دیکھیں مکہ کے 13 سال تھے، مسلمانوں پر کس کس طرح کے ظلم نہیں ڈھائے گئے تھے، اور جب آپ یاد کرتے ہیں تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں کہ مسلمانوں میں پہلی شہیدہ جو ہیں وہ ان کے شرمگاہ پہ نیزہ مارا گیا تھا۔ اور بلال حبشی کا واقعہ ہم بچپن سے جانتے ہیں، کس طرح تپتی چٹان کے اوپر ان کو لٹایا جاتا تھا اور وہ آہد آہد کرتے تھے۔ اسی طرح سے اور بہت سے لوگوں کی جو ہیں مثالیں موجود ہیں کہ ان کو وہاں پر کیا کہا گیا، بالکل صحیح، آپ نے صحیح کہا، ہاتھ روکنے کا حکم دیا تھا۔ مکی دور میں کہا گیا کہ ہاتھ روک کے رکھو، 13 سال کا مکی دور، اور مسلمانوں نے ہاتھ روک کے رکھا، کسی قسم کی جوابی کارروائی نہیں کی۔ شعب ابی طالب میں جتنے مسلمان تھے وہ رہنے لگے، یہاں تک کہ پتے کھا کے گزارا کرنا پڑا، بچے بھوک سے بلبلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی جو کہ بہت مالدار تھی، اپنا سارا مال اسلام کے راہ میں لٹا دیتی، اور شعب ابی طالب میں اسی حال میں ان کا انتقال ہو جاتا۔ تو یہ سب مکہ دور میں ہوا، مکی دور میں ہوا۔ اور مدنی دور میں جب ہجرت کر گئے، جب مسلمانوں کی تعداد تھوڑی بہتر ہو گئی، اور اس وقت جو ہے جو یہ آیتیں اپنے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی، تو وہ مکی دور میں جہاد کا آپ کو حکم ہوا تھا۔ اب یہ بتائیے کہ اس سے بات کیا سمجھ میں آتی ہے، کیوں مکی دور کے 13 سال میں ہاتھ روکا گیا، اور پھر مدنی دور میں اگر بدر تو بہت جلدی ہوئی تھی نا، کچھ ہی ہجری میں ہو گئی تھی، تو پھر اتنی جلدی مدینے میں آنے کے بعد کہہ دیا گیا کہ اب تم نکلو اور اللہ کی راہ میں لڑو، تو اسے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھتی ہوں، آپ نے یس اور نو میں جواب دینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ کہ سب سے پہلی بات جو آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے، واٹ کوڈ بی دا ریزن کہ مکہ حرم ہے، اور حرم میں جو ہے کسی بھی طرح کا تشدد یا مطلب محاذ آرائی، لڑائی کی فضا نہیں ہونی چاہیے۔ مکہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت والا بنایا ہے۔ فتح مکہ کے وقت بھی تھوڑے سے دیر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا گیا تھا، اس کے بعد جو ہے یہ حرمت اٹھا لی گئی تھی۔ تو حرمت والی جگہ ہے، تو اس وجہ سے بھی کہا گیا ہوگا کہ ہاتھ روکا رکھو، اسی لیے مدینے جانے کے بعد وہاں پہ دوسرے علاقے میں یہ کہا گیا۔ دوسری ایک بات یہ کہ اللہ کا حکم یہی تھا، یہ بات بھی صحیح لگتی ہے نا، بالکل، کہ اللہ کا حکم یہی تھا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ بس تم نے ہاتھ روک کے رکھنا ہے، تو وہ ہاتھ روک کے رہے، حالانکہ یہ وہ قوم تھی جو مقابلہ کرنا جانتی تھی، اور اکثر لوگ کہتے بھی تھے کہ ہم اسلام لانے سے پہلے عزیز تھے، یعنی غلبے والے تھے، ہم اپنا مقابلہ کر سکتے تھے، ہم دفاع کر سکتے تھے، لیکن اسلام نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم یہی تھا، اس لیے اب یہاں پر دیکھیں کہ تیسری بات جو میں نے آپ لوگوں کے لیے آپ کے لیکچر سے اور مختلف تفسیر سے نکالی ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، آپ یس اور نو میں لکھیے کہ کیا ایسا تھا کہ مسلمانوں کو اسلام اور صبر کی آزمائش ہوئی تھی، یعنی اسلام لانے کے بعد استقامت، کیونکہ اگر مشکلات برداشت کر رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ اپنی رائے پہ قائم ہے انسان، تو پھر پتہ چلتا ہے نا کہ اس کے دل میں پوری طریقے سے بات اتر گئی ہے۔ اور یہ کہ صبر کی آزمائش ہوئی، کیسی کیسی مشکلات جھیلی، اور اس صبر کی آزمائش سے پھر ہوتا ہے کیا ہے کہ ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، دین کی خاطر قربانی دینے کی جذبے کی جان چھوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہم تو آزمائیں گے، اور ہم تو ہر ایک کو آزمائیں گے تاکہ دیکھ لیں کہ ایمان کے دعوے میں کون سچا ہے۔ تو جب انسان ایمان کا دعویٰ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے مان لیا جائے، اگر ایسا ہی کرنا تھا تو عہد السطی کافی تھا، اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں داخل کر دیتے، لیکن دنیا میں کیوں بھیجا؟ کیونکہ جو زبان سے اقرار کیا ہے تم نے، وہ جو ہے
تو اس کو اب عمل سے ثابت کرو۔ عہد الست کا ذکر کیا میں نے، تو وہ دوبارہ سے تھوڑا سا بتا دوں، واضح نہیں کر پائی، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کی پیٹھ پہ ہاتھ پھینک کر کے سارے ارواحوں کو نکالا تھا اور سب سے وعدہ لیا تھا، لستو بربکم، بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ اس اقرار کو فطرت کے اندر رکھ دیا، اس وجہ سے فطرت سے انسان اللہ کے ایک ہونے کو پہچانتا ہے، اور فطرت ہی میں خیر و شر بھی رکھ دی گئی تھی۔ اب انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا اور عمل کی آزادی دی گئی، اور کہا گیا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ ابھی فطرت میں موجود خیر کو جو دبا دے گا، جو ہے پھر وہ ناکام ہو جائے گا، جو فطرت میں موجود خیر کو ابھارے گا پھر وہی کامیاب ہوگا۔ تو یہ عمل کے میدان میں اتارا گیا ہے نا۔ تو عمل جو ہے انسانوں نے کرنا ہے، اور اپنے ایمان کو عمل سے ظاہر کرنا ہے۔ تو قربانی کا اظہار کیے بغیر ایسے مشکل حالات میں انسانوں کو ڈالا نہ جائے، جس میں ایک طرف ان کو اسلام کو چوز کرنا ہو، دوسری طرف دنیاوی لذتیں ہیں یا نفس کی خواہشات ہیں، مرغوبات ہیں، ان دونوں کو آمنے سامنے نہ لایا جائے، اور انسان اس بنیاد پر دنیاوی لذتوں کو، نفس کی جو ہے مرغوبات کو، اور دنیا کے مختلف مفادات کو، اور اپنی دنیاوی بہت ساری محبتوں کے اوپر جب تک وہ اسلام کو چوز نہیں کرتا، تو اصل میں وہ اسلام کا صحیح طریقے سے پھر اسلام جو ہے وہ اظہار نہیں کر پاتا کہ اسلام جو ہے اس نے صحیح معنوں میں قرار کیا۔ تو یہی وجہ ہے دنیا میں انسان کو بھیجنے کا، کہ دنیا میں انسان عمل سے ثابت کر دے اپنے اس عہد اور اقرار کو جو اس نے عہد الست کی صورت میں کیا تھا۔ تو جب انسان یہ سب کچھ کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ایمان میں اضافے کے لیے 13 سال ہاتھ رکھا کیا گیا، اور یہی وجہ ہے دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد ہی بہت سے فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، اور بہت جگہ سے لوگوں کے پاس مال و متاع دنیا کا ہے، لیکن صحابہ میں سے کسی نے بھی اس کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا، اور انہوں نے اپنا زہد اور تقویٰ برقرار رکھا۔ بلکہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ تنگی اور تکلیف میں تھے، اور جب بعد میں فتوحات ہوئے اور بہت زیادہ مال کثرت سے آیا، تو صحابہ رو پڑتے تھے، کھانا کھاتے ہوئے بھی جب وہ دسترخوان وسیع ہوتا تو ان کو یاد آتی، کہیں ایسا تو نہیں کہ لے چکے تم اپنی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں، اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ یہ آیت یاد آتی کہ نعمتیں کہیں اس لیے تو ہمیں نہیں مل رہی کہ ہمیں آخرت میں حصہ نہیں۔ تو وہ جو ایمان ایک دفعہ ڈیولپ کر دیا اللہ تعالیٰ نے 13 سال میں، پھر اس کی وجہ سے یہ صحابہ کبھی بھی دنیا کی طرف نہیں لپکے، انہوں نے ہمیشہ زہد اور تقویٰ کو امپورٹنس دی، اور اسی بنیاد پر پھر اسلام بہت تیزی کے ساتھ عام ہوا تھا۔ آخری صحابی کے بارے میں ہے کہ شاید وہ 105 ہجری تک موجود تھے، تو اس پورے 100 سال تک جو ہے بہت فتوحات ہوئیں، اور یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ 13 سال کی مکی دور کو بھی انہوں کا بہت ایمان مضبوط کیا تھا۔ کسی نے ہر صحابی نے کسی نہ کسی طریقے سے ان صحابہ کی صحبت ضرور پائی تھی جو یہاں پر تھے۔ پھر اب دیکھیں کہ ایک اور بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ تعداد اس وقت بہت کم تھی، اسباب نہیں تھے۔ تو یہاں پر ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ بہت کم تعداد تھی اور اسباب نہیں تھے۔ ایسی صورت میں اگر آپ مدبھیڑ ہو جاتے ہیں تو آپ ناکامی جو ہے آپ کے لیے لازمی تھی، شکست لازمی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے اس ایک بات سے کہ مکی دور میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہا کہ ہاتھ روکے رکھو، اور مدنی دور میں جب پلاننگ ہو گئی، جب لوگ ذرا جمع ہو گئے پرچم تلے، اور جب جو ہے اتنی طاقت آ گئی مسلمانوں میں، تو پھر وہ مقابل ہوئے، لیکن اصل مدد تو پھر اللہ ہی کی طرف سے آئی تھی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جو ہے نتائج کو سامنے رکھ کے پلاننگ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہوشیار ہو، وہ پلاننگ کرے اپنی، اور اپنی پلاننگ کے بعد پھر توکل اللہ پر کرے۔ نہ تو مسلمان کو اس کی پلاننگ کوئی فائدہ دیتی ہے اگر وہ توکل نہ کرے، نہ نتائج، پھر بھی وہ اللہ کے اوپر ہی چھوڑتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ توکل کے نام پہ کسی پلاننگ کے بغیر کسی بھی معاملے پہ ہاتھ رکھ دیں۔ یہی کہا جاتا ہے نا، تدبیر کے پہلے اونٹنی کو باندھو پھر توکل کرو۔ اگر آپ نے اونٹنی کو باندھا نہیں اور کہا کہ اللہ
اللہ ताला इस ऊँटनी की हिफाज़त करेगा तो ऐसा नहीं होगा, आप उसको खो दोगे। तो ये दोनों का बहुत खूबसूरत रिलेशन है प्लानिंग का और तदब्बर का, कि प्लानिंग आपका पार्ट है वो आप करें और सही वक़्त में आप जो है ज़र्ब लगाएँ। ऐसे किसी भी मामले में हाथ ना डालें जब आप देख रहे हों कि आपकी जो है नाकामी यकीनी है, तो ऐसा ना करें इल्ला ये कि अल्लाह ताला ही आपको मुठभेड़ दे, यानी अल्लाह ताला ही आपके लिए ऐसे हालात पैदा कर दें कि अब आपको बेसर सामानी के बावजूद ही आपको वहाँ पे स्टैंड लेना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में फिर इंसान जब अल्लाह पे भरोसा करता है तो फिर अल्लाह ही उसको काफ़ी हो जाता है। तो मुसलमान अपनी प्लानिंग करता है और नताइज को सामने रखते हुए प्लानिंग करता है, अपनी पूरी कोशिश कर देता है और उसके बावजूद भी उसका ईमान अल्लाह पर होता है कि अल्लाह ताला जो है ही अगर मदद आती है तो अल्लाह ही की तरफ से आती है। और फिर इंसान ये भी देखता है कि अगर मदद में कमी मतलब कामयाबी नहीं होती तो कहीं न कहीं उसकी अपनी प्लानिंग में ही फ्लॉज़ होते हैं। आगे देखते हैं इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 75 के अंदर देखिए आपको थोड़ा-सा लिखा हुआ भी है। अब यहाँ पे ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि मदनी दौर में जब जंग की इजाज़त दी गई थी तो उसकी वजह क्या थी? तो देखिए आप यहाँ पर क्या वर्ड नज़र आ रहा है वलमुस्तदअफ़ीन मिनर रिजाली वन्निसाई वलविल्दान। तो ये था कि बहुत से कमज़ोर लोग मर्द और औरतें और बच्चे मक्का में अभी मौजूद थे जो इस्लाम ले आए थे, लेकिन इसके बावजूद उनमें हिजरत करने की ताकत नहीं थी और उनके ऊपर मज़ालिम ढाए जा रहे थे। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा था कि क्या तुम्हें क्या हुआ है कि तुम उन लोगों से जंग नहीं करोगे जो कि कमज़ोरों पर जो हैं वो ज़ुल्म करते हैं। तो यहाँ से ये पता चलता है कि अगर कमज़ोरों पर ज़ुल्म ढाया जा रहा हो तो उसके लिए स्टैंड लेना इस्लाम का ख़ास शिआर है कि ये ख़ास आपसे कहता है कि कमज़ोरों की मदद करो। आप देखें मूसा अलैहिस्सलाम भी जब मदीन पहुँचे थे तो बहुत मुश्किल हालत में थे और कई मील का फ़ासला तय करके आए थे, भूखे-प्यासे थे और थके हुए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 2 औरतों की मदद की थी। तो कमज़ोरों की मदद करना असल में एक जो है इस इस्लाम में ख़ास इसका हुक्म मिलता है। और आप देखें जब बदर के वक़्त में पहली जंग जो हुई थी बदर हुई थी। तो बदर में अबू सुफ़ियान जो था वो काफ़िला लेकर के जा रहा था। काफ़िले में बेसिकली वो माल मौजूद था जो कि ये महाजिर जो थे जो अपना सारा माल मक्का में छोड़ कर आ गए थे, उसको लेके अबू सुफ़ियान जा रहा था कि वो बेचेगा। अब उसको एक ऐसी जगह से गुज़रना था, काफ़िला हमेशा मदीने के रास्ते से होके गुज़रता था। अब मुमकिन था कि मदीने से मुसलमान आकर के इसको हमला कर देते। उस पर अबू सुफ़ियान को खौफ लाहक हुआ। जब वो उसके करीब इलाके में पहुँचा तो उसने अबू जहल से फिर दोबारा से लश्कर तलब किया कि तुम लोग मेरी मदद को आओ। मुझे लगता है कि ये फ़ैसला गलत है, अगर हम यहाँ से गुज़रे तो ये हो सकता है कि अपना माल लूटने के चक्कर में आए और जो लोग काफ़िले के साथ हैं वो भी मारे जाएँ। इसके हवाले से और भी 1-2 राय मिलती, लेकिन मैं इसी राय को तरजीह देती हूँ। तो जब लश्कर वहाँ से चला और इधर काफ़िला था, तो फिर अल्लाह ताला ने कहा मुसलमानों में 2 राय भी हो गई थी। मुसलमानों ने सोचा कि क्यों ना हम काफ़िले पर हमला करके माल ले लें, लेकिन अल्लाह ने कहा कि तुम्हें लश्कर से जंग करनी होगी। 1000 का लश्कर था, 313 लोग थे। और बात भी सही है, अगर आप काफ़िले इतनी ही जगह थी कि या तो काफ़िले की तरफ जाते या लश्कर की तरफ। अब अगर काफ़िला लूट करके ये माल ले भी लेते तो लश्कर अगर आता तो कंप्लीटली इनको ख़त्म कर सकता था। तो अल्लाह ने कहा कि तुम काफ़िले की फ़िक्र ना करो, वो तो अल्लाह ताला तुम्हें दिलाएगा ही, क्योंकि फ़तह और मदद तो अल्लाह के हाथ में है, तुम लश्कर से जंग करो। और इस लश्कर में जब जंग हुई तो बहुत इसके बड़े-बड़े सरदार मारे गए और फिर जो है इस तरह मुसलमानों को फिर बड़ी फ़तह नसीब हुई। तो यहाँ पर कमज़ोरों की मदद, तो ये इस आयत में यहाँ इस स्लाइड्स में देखते हैं कि जो मदनी दौर में जंग की इजाज़त दी गई थी, तो उसकी वजह क्या थी कि मज़लूमों को ज़ालिम के शर से बचाने के लिए दी गई थी। फिर हमने तफ़सीर नोट्स में ये भी पढ़ा कि मुसलमान दीन की सरबुलंदी के लिए करता है, तो वो माल-ए-गनीमत के लिए नहीं करता। इसी तरह से जो उनका अपना माल था, उसके लिए भी अल्लाह ने उनको वहाँ नहीं भेजा, बल्कि कहा कि दीन की सरबुलंदी करो, अल्लाह के दुश्मनों का खात्मा हो, क्योंकि इसमें बड़े-बड़े सरदार मौजूद थे, जिन पर दीन को 13 साल तक पेश किया गया था और इन्होंने इस बात का वाज़ेह तौर पर इज़हार कर दिया था कि वो किसी सूरत इस्लाम कबूल करने वाले नहीं। तो फिर अल्लाह के दुश्मनों को जंग करना और उस दीन की सरबुलंदी के लिए। फिर यहाँ पर एक और चीज़ भी एक आयत आती है कि इससे पता चलता है कि मुसलमान जो है फ़ितना को ख़त्म करने के लिए, यानी फ़ितना सबसे बड़ा क्या है कि शिर्क है, कि इंसान अल्लाह को यानी जो मुहसिन है और जिसने इस पूरी कायनात
کائنات کو بنایا، اپنے محسن کو نہ پہچانے اور اسی کے خلاف باتیں کریں تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو یہ 3 بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اجازت ملی تھی۔ ایک اور بات کو بھی یہاں پر اب دیکھیں گے کہ یہ آیت ہماری آیت 74 ہے، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ مجاہد دین کی خاطر لڑتا ہے تو اس کے پاس کو 2 بھلائیاں نظر آتی ہیں۔ ایک دوسری آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں ارادہ کیا مگر 2 بھلائیوں میں سے ایک کا۔ آپ جانتے ہیں وہ 2 بھلائیاں کون سی ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وہ 2 بھلائی آپ دیکھیں، یا تو شہادت ہے یا پھر فتح۔ ہم ہمیشہ سے جانتے نہیں، یا تم غازی ہوں گے یا شہید ہوں گے۔ غازی کی صورت میں بھی مال غنیمت آتا ہے تو دنیاوی زندگی بہتر ہو جاتی ہے، اور یا پھر یہ کہ شہادت ہو تو شہادت کی صورت میں ہم جانتے ہیں کہ جنت ہے اور سبز پرندوں کی شکل میں مسلمان کی روح کو داخل کر دیا جاتا ہے، وہ ڈائریکٹ جنت میں چلی جاتی، پہلا قطرہ خون کا گرنے سے پہلے ہی۔ تو اسی کو صحابہ کہتے ہیں کہ 2 بھلائیاں، انہیں دونوں ہی بھلائی ہے۔ اب چاہے اللہ کی راہ میں چلوں تو مجھے تکلیف پہنچے اور زخم آئیں، چوٹیں لگیں، نقصانات ہوں، یا پھر مجھے فتوحات ملے، برکات ملے۔ اب اس آیت کو آپ انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا کہ کئی قسم ہوتی ہیں جہاد کی، تو دین کی خاطر مجاہدہ کرنا اور قرآن کے ساتھ جہاد کرنا، قرآن کی خدمت کرنا، دین کی خدمت کرنا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم جو ہے دین کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں، قرآن کے لیے نکلتے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے لگ جاتے ہیں، تو کیا ہمارا دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا، دنیا کا بھی کچھ نقصان ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ جب دین کا کام کریں گے، قرآن کے کام سے جڑیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے برکات دے۔ ہمارا اصل میں مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ہمیں برکت ملے گی، جیسے کہ حدیث اور بات بھی صحیح ہے کہ قرآن کے پڑھنے سے برکت آتی ہے، گھر خوشادہ ہو جاتے ہیں، گھروں سے جو ہے بیماریاں بھی دور ہوتی، قرآن شفا بھی ہے، اور لوگوں کے آپس کے تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں۔ تو قرآن سے جڑنے سے بہت سی بھلائیاں ملتی ہیں، یہ بات صحیح بھی ہے، لیکن ہمارا پورا فوکس ایک طرف ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر ہم قرآن پڑھنے والے ہو گئے تو اب ہم پر کوئی مصیبت اور تکلیف نہیں آئے گی، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جب آزماتا ہے تو اس کی ایمان کی وجہ سے آزماتا ہے۔ جس کا ایمان سب سے زیادہ ہوتا ہے اس میں آزمائش زیادہ آتی ہے۔ تو اسی لحاظ سے انبیاء پہ سب سے زیادہ آزمائش، اور پھر جو انبیاء کے ساتھ تھے حواری اور یہ جو صحابہ یعنی جو ان کے ساتھ دینے والے ہیں، ان پر جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے تو اس پر آزمائشیں اتنی زیادہ ہی آتی ہیں۔ تو ایسا بالکل لازمی نہیں ہے، دونوں بھلائیاں ہیں۔ اگر آپ کو دین سے جڑنے کی وجہ سے خیر و بھلائی ملتی ہے، آپ کے بچے، آپ کے اولاد، آپ کے مال میں برکت آ جاتی ہے، آپ کے بچے بھی دین پر آ جاتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، صدقہ جاریہ بنتے ہیں، بہت اچھی بات ہے اگر ایسا بنتے ہیں، تو یہ اللہ نے آپ کے لیے 2 بھلائی میں سے ایک کا ارادہ کیا۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دین کی خاطر کام کریں تو آپ کی دنیا کا کچھ نقصان ہو جائے، آپ کے گھر پھر اس طرح سے نہیں رہتے، آپ ہر سال رینوویشن پہ نہیں لگتے، آپ ہر وقت گھر کے مٹیریل چیزوں کو سجانے میں نہیں لگتے، تو لوگ کبھی کبھی آپ کو باتیں بھی سناتے ہیں، کبھی کبھار مختلف طریقوں سے معاملہ کیا جاتا ہے نا۔ تو کبھی آپ کے بچے بھی آپ بہت دین پر ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بچوں میں وہ دین نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، تو ایسے میں لوگ کیا کہتے ہیں، نحوست کہنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں کا مطلب لفظوں میں نہیں کہتے تو بھی ان کا ایمان یہی ہوتا ہے کہ ہاں بہت قرآن پڑھنے پڑھانے میں چلی گئی تھی نا، تو دیکھیں ان کو تو پہلے گھر ہی نہیں سنبھلے ان کے، تو اچھا ہوا ہم اس میں نہیں تھے، ہم نے تو اچھا کیا ہوا تھا، ہم نے اپنے بچوں پہ توجہ کی تو دیکھو ہمارے بچے بلکہ نکلے، انہوں نے تو سارا قرآن کو بھی وقت دے دیا۔ تو ایسا کہنا صحیح نہیں ہے۔ آگے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایسا کہنا منافقانہ کی صفت ہوتی ہے۔ مومن کے لیے دین کی خاطر قربانی کرنا، قرآن کی خاطر قربانی کرنا، اور اس کے لیے یا زخم اٹھانا یا برکتیں پانا، دونوں ہی اس کے لیے 2 بھلائیوں میں سے ایک ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں اور آپ جو قرآن سے جڑے ہیں اور اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں گے، اور اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کمی کوتاہی کمی ہو جاتی ہے، زندگی دنیاوی زندگی میں کوئی کمی ہو جاتی ہے، تو ہمیں کیا سمجھ
سمجھنا ہے 2 بھلائی میں سے ایک، اور کیونکہ اس صبر پر اجر بھی مل رہا ہے۔ جسمانی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، آپ دیکھیں روزے رکھتے ہیں تو بعض لوگوں کو مائگرین ہوتا ہے، اتنی آسانی سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتے، بعض لوگوں کا مائگرین زیادہ ہٹ کرتا جاتا ہے پانی نہ پینے کی وجہ سے، تو ایسے میں کیا وہ روزہ رکھنا چھوڑ دیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس طرح آزمانا چاہا آپ نے اسی طرح سے صبر کرنا ہے اور اجر پانا ہے، تو آپ کو بھی 2 بھلائیوں میں سے ایک مل رہا ہے، آپ کو بلکہ زیادہ مل رہا ہے۔ آپ جو ہے مشکلات پر صبر کر رہے ہیں اور اللہ سے آپ کا کنیکشن اور اسٹرانگ ہو رہا ہے۔ جب آپ اس مشکلات کے باوجود اپنے رب سے اچھا گمان رکھتے ہیں تو رب راضی بھی ہوتا ہے، اور جب وہ آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ کے لیے پوری دنیا والوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ تو ہم نے دین کی خاطر جب دین سے جڑے تو ہم جان لیں کہ دین سے جڑنا کا کام جو ہے سراسر فائدے کی ہی کا باعث ہے، ہمیں 2 بھلائی میں سے ایک ملے گا۔ اب چاہے اللہ کا فیصلہ وہ ہمیں کیا دیتا ہے، وہ ہمیں فتح نصیب کرے یا ہماری زندگی میں کچھ کمیاں آئیں، وہ سب کے سب اللہ کے نام ہیں، اللہ کے حوالے ہیں۔ اگر دنیا میں کمی ہو بھی گئی تو کیا، جنت میں اور جو ہے اس کے اجر کی صورت میں آخرت تو بہترین ہونے والی ہے نا میرے اور آپ کی انشاءاللہ تعالی، یہی ہم نے ایمان رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اب آپ بتائیے کہ اس پوری جو آیتیں تھیں اس میں کئی طرف سے مختلف طرح کی بھی باتیں تھی، آپ بھی شروع میں لکھ رہے تھے کہ اس میں یہ باتیں، خیر میں پڑھتی ہوں، یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو پوائنٹس کی شکل میں بظاہر نظر نہیں آ رہے ہیں۔ پوائنٹس ہیں، آپ نے بتانا ہے گیس ہو آئی ایم، یعنی یہ کوئی شخصیت ہے، آپ نے بتانا ہے یہ کون ہے۔ تو میں دین کی خاطر قربانی سے جی چھڑاتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ بتائیں یہ کون ہے، دین کے ساتھ خاطر قربانی سے کون جی چھڑاتا ہے، منافق یا مومن؟ بالکل صحیح، منافق کی بات ہو رہی ہے کیونکہ وہ دین کی خاطر قربانی نہیں کرنا چاہتا اور وہ دین سے صرف فائدہ لینا چاہتا۔ اب دیکھیں یہ بات کہ میں دین سے دنیاوی فائدہ تو لیتا ہوں مگر ذمہ داری نہیں نبھانا چاہتا، تو یہ بھی کون ہے؟ بالکل منافق ہے۔ میں موقع پرستی کرتا ہوں، یعنی جب دین سے فائدہ ہو رہا ہے تو دین والوں میں بیٹھنے لگتا ہوں، اور جب دین سے نقصان ہونے لگتا ہے تو پھر میں شور ڈالنے لگ جاتا ہوں۔ ایون مسجدوں سے بھی ہم فائدے اٹھاتے ہیں، بچے لے جاتے ہیں، لیکن جب ذمہ داری کی بات آئے، تھوڑی سی بات آ جائے کہ ذرا صفائی کر کے جائیے گا افطار کے بعد، یہ بہت بڑا سا ایریا کھانے میں استعمال ہوا ہے تو آپ ذرا اپنے صفائی کر دیں، تو فوراً بھاگ جانا ہوتا ہے۔ یا پھر اگر ڈونیشن دینے کی باری آئے تو بار بار کہنا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا، ہر وقت ڈونیشن ہی لیتے رہتے ہیں، تو یہ سب کیا منافقانہ انداز ہے۔ آپ کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو بہتر یہی ہے، بہترین ہے کہ آپ اس کا بدل بھی اس کو دیں۔ تو دنیاوی فائدے تو میں لیتا ہوں مگر ذمہ داری نہیں نبھاتا، بالکل یہ منافق ہے۔ پھر دیکھیے دین والوں پر دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے مصیبت آئے تو میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ نہ تھا اور ان میں شامل نہ ہونے کو فضل سمجھتا ہوں۔ استغفر اللہ، ایسا تو نہیں کرتے نا، میں اور آپ اپنا جائزہ بھی ہمیں لینا ہے۔ تو یہ منافق کرتا ہے کہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے مصیبت آئے تو شکر ادا کرنے لگتے، اچھا وہ میں ادھر نہیں تھا، اگر میں ہوتا تو میں بھی پکڑا جاتا۔ تو اصل میں دین کے لیے قربانی نہیں کرتے، اصل میں دین قربانی ہی مانگتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے کہ عمل سے ثابت کر کے آؤ اپنے ایمان کو، تو قربانی دینی ہی ہوگی۔ تو قربانی جو نہیں دینا چاہتا اس کے اندر دین، سچا دین، اللہ کی سچی محبت، جنت کی اصل تڑپ اور طلب نہیں شامل ہے، اور دنیا کو وہ عارضی نہیں سمجھتا ہے، دنیا ہی کو سارے فائدے کی جگہ سمجھتا ہے، اس لیے وہ دنیا میں ہی فائدہ لینا چاہتا ہے۔ آگے دیکھیے کہ میں منہ پہ تو کہتا ہوں کہ میں تمہارا مطیع ہوں مگر پیچھے دین والوں کے خلاف باتیں کرتا ہوں، نعوذ باللہ۔ میں اور آپ تو ایسا نہیں کرتے نا، اپنا جائزہ لیتے رہے ہیں کہ سامنے تو بولنا کہ جی جی بہت اچھا، اور پیچھے انہی کے خلاف سازش کرنا۔ یہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی انسان جو منہ پہ تو بول رہا ہو کہ وفاداری نبھائے اور پیچھے سازش کرے، یہ صفت مومنانہ ہی نہیں ہے، چاہے دین کی خاطر ہو یا دنیا ہی کی خاطر ہو، اپنے رشتے نبھانے میں ہو کہ آپ تو بڑی تعریفیں منہ پہ کر رہے ہیں، منہ پہ تعریفیں کرنا، منہ پہ کہنا کہ میں بڑا آپ کا فرمانبردار ہوں اور پیچھے شکایت کرنا، یہ منافقانہ صفت ہے۔ خبروں کو حکام تک نہیں پہنچاتا بلکہ لوگوں میں خوف پھیلانے کی غرض سے ادھر ادھر باتیں کرتا ہوں۔ تو یہ بھی کس کی صفت ہے؟ بالکل صحیح آپ لوگوں نے لکھا اور یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ منافق کی صفت ہے۔ تو مومن کیا کرتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی خبر پہنچی ہے یا اس کو کسی چیز سے شکایت ہوتی ہے یا اس کے پاس کسی بات کے لیے کوئی مشورہ ہوتا ہے، تو وہ ادھر ادھر نہیں پھرتا رہتا ہے، وہ ان لوگوں کو بتاتا ہے جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کی ایک آیت نمبر ابھی میرے سامنے نہیں ہے، نیکسٹ آئے گی تو میں دوبارہ مینشن کروں گی، جہاں استنباط کا ذکر آیا کہ ان لوگوں کو بتانا چاہیے جو کہ نتائج اخذ کر سکتے ہوں، استنباط کر سکتے ہوں۔ تو
جو ہے ان لوگوں کو حکام کو بتانا چاہیے، ان لوگوں کو، ورنہ یہ اگر ادھر ادھر پھیلائیں، لوگوں میں افراتفری اور بدامنی پھیلائیں، تو یہ جو ہے منافقانہ صفت ہے۔ اس لیے کہ منافق مومنوں کو اور اسلام کے معاشرے کو امن پسند نہیں رہنے دیتا نا، وہ اس کے اسلام کو غارت کرتا ہے، جو سلامتی ہوتی ہے معاشرے کی، اس کو غارت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو خبروں کو بھی ادھر ادھر پھیلا کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلاتا ہے۔ تو ہم نے اور اپنے ایسا نہیں کرنا۔ اگر کوئی خبر مل جائے تو پڑوس میں نہیں بتانا، کوئی بات پتہ چلے تو کلاس فیلوز کو نہیں بتانا، اگر کوئی سجیشن ہے تو ڈائریکٹ اس کو بتائیں جو کہ انچارج ہیں، تاکہ وہ اس معاملے کو دیکھ بھال کر سکے، سمجھ سکے اور اس کو آگے اس کو فکس کر سکے، استنباط کر کے مسئلے کا حل نکال سکے۔ تو یہ باتوں کے روشنی میں اپنا بھی جائزہ لینا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی بات ہم کر رہے ہیں تو اپنی ایمان کی ہماری حالت کیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 71 میں، یہ بہت خوبصورت اور بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں کہا گیا تھا شروع میں خذو حذرکم، کہ پکڑ لو بچاؤ اپنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بچاؤ اپنا سے کیا مراد ہے؟ کس طرح آپ بچاؤ پکڑیں گے؟ بچاؤ پکڑنے کا مطلب کیا ہوا کہ دفاع کریں، ڈیفنس، بالکل سیلف ڈیفنس کی بات ہو رہی، دفاعی اقدام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مومن کیسا ہو؟ مومن ہوشیار ہونا چاہیے، اس کو وہ بے وقوف نہیں ہوتا، تو اس کو اپنا الرٹ ہوتا ہے۔ مومن کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اس جو امتحان ہے نا، وہ اس وقت کمرہ امتحان میں، اب کمرہ امتحان میں آدمی کتنا الرٹ ہوتا ہے، ایک ایک سیکنڈ گن کے گزارا ہوتا ہے، غافل نہیں ہوتا ہے۔ تو مومن کے لیے بھی دنیا کی زندگی امتحان کی زندگی، تو وہ الرٹ ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ اس کو مختلف طرح کے جو ہے چالوں سے مقابلہ کرنا۔ اب دیکھیں متقی کون ہوتا ہے کہ ارد گرد اس کے کانٹوں کی باڑ ہے اور وہ اپنے کپڑوں کو بچا بچا کے چلتا ہے، تو مومن متقی ہوتا ہے، تو اس لیے وہ الرٹ ہوتا ہے کہ کہیں سے وہ پھنس نہ جائے اور کہیں سے اس کو دشمن اچک نہ لے۔ تو ہم سب جانتے ہیں ہمارا سب سے بڑا دشمن تو شیطان ہے، اور شیطان ہی پھر انسانوں کو ہمارے سامنے لاتا ہے، من الجنتی والناس، وہ انسانوں کو مددگار بنا کر کے بھی ہمارا نقصان پہنچاتا ہے نا۔ تو جو لوگ ایمان والوں کے دشمن ہوتے ہیں، اصل میں پھر وہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی بہت خوبصورت بات، اور وہ یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ اپنا دفاعی اقدام کرے۔ تو اس سے ایک اور بات بھی یاد آتی ہے، امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی کے اوپر سانپ جیسے گرا، تو اس نے اٹھا کے جیسے گرا اس نے فیل کیا اور پھینک دیا، تو وہ دوسرے پہ گر گیا، دوسرے نے اس کو اٹھایا اور پھر تیسرے پہ پھینک دیا، تیسرا جو ہے اسے زخمی ہو گیا، سانپ نے ڈس لیا یا وہ مر گیا، تو پوچھا کہ دیت کس پر آئے گی، دوسرے پر یا پہلے پر؟ کیونکہ اس نے اس کو پھینکا تھا، وہ بھی بیچارہ مجبور ہے، اور سانپ خود اس کے اوپر گر گیا تھا، تو پہلا بھی مجبور ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے یہی رائے دی کہ مومن کو الرٹ اور ہوشیار ہونا چاہیے۔ پہلا آدمی الرٹ تھا تو اس نے اس کو فیل کر لیا اور اس نے پھینک دیا دوسرے پہ، دوسرا الرٹ تھا اس نے تیسرے پہ پھینک دیا، تیسرا جو ہے وہ غافل تھا تو اس پہ کوئی دیت نہیں بنتی، اس نے اپنی جان خود گنوائی ہے، کیونکہ اس کو الرٹ ہونے کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، یہ بہت خوبصورت ایک مثال تھی کہ کتنا الرٹ رہنا، کتنا الرٹ رہنا۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور بچو تم، وہ اور اس کا جو برادری ہے، تمہیں کا پورا قبیلہ تمہیں دیکھ رہا ہے وہاں سے جہاں تم اس کو نہیں دیکھتے، ایک ایسا دشمن جو آپ کو دیکھ رہا ہے، ایک ایسا دشمن جو آپ کے ذہن میں آ کے وسوسے ڈالتا ہے، ایک ایسا دشمن جو خون کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو وہ اس سے الرٹ انسان نہ رہے تو پھر مومن اصل میں اپنا نقصان خود کرا، تو پھر وہ مومن نہیں ہے، وہ غفلت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، لا علمی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو پھر گزارے۔ تو دفاعی اقدام جو ہے پھر دو طرح سے ہوتی ہے، سرحدی دفاع بھی ہوتی ہے، نظریاتی دفاع بھی ہوتی ہے، دونوں بہت امپورٹنٹ ہے۔ سرحدی دفاع کے لیے آدمی چاہیے ہوتے ہیں، نظریاتی دفاع کے لیے مختلف ٹولز ہوتے ہیں، اور نظریاتی دفاع اگر کمزور پڑ جائے تو انسان بالکل ڈھہ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں جب پاکستان بنا تو 1948 میں جنگ ہوئی تھی، لیکن سرحدوں پہ ہوئی، بہت بہترین جیتی گئی تھی، لیکن ایک بار پھر نظریاتی جنگ ہوئی 71 میں، بنگلہ دیش الگ ہو گیا، یہ نظریاتی جنگ کی وجہ سے ہوتی، اندر سے کھوکھلا کر دیا گیا تھا، عصبیت ڈال دی گئی تھی، لینگویج کو پرابلم ڈال دیا گیا تھا، تو نظریاتی جنگ جو ہے وہ بہت جو ہے بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے نظریاتی دفاع بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب ادھر آتے ہیں کہ دفاع کے ذرائع بھی ہوتے ہیں، استاذہ نے بتایا تھا آپ کو، تو دو ذرائع افراد ہیں یا پھر ہتھیار ہیں۔ تو افراد کے لیے تو یہ ہے کہ جیسے کہ کہا کہ
جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو ہم اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تو جماعت کی شکل میں رہنا چاہیے، یعنی مل کر قرآن پڑھنا چاہیے، اور ایسے علاقوں میں رہنا چاہیے جہاں مسجدیں ہیں، جہاں پر مسلم کمیونٹی، اسپیشلی نارتھ امریکہ میں، یورپ کے علاقے میں جب ہم جاتے ہیں، اگر ہم ایسے علاقے میں چلے جائیں جیسے کہ جہاں صرف ونیپیگ جو بہت نارتھ پہ ہے، جہاں پر مسلمانوں کی آبادی نہیں پہنچی زیادہ، اگر آپ وہاں اکیلے جائیں گے تو پھر دشمن آپ کو اچک لے گا. تو ذرائع دفاع کے لیے افراد بھی چاہیے ہوتے ہیں، تو آپ مسجدوں کے قریب رہیں، اپنی کمیونٹی سے قریب رہیں، یہی ہمارا گول ہے. یہ ایک پہلا طریقہ ہے کہ دفاع کیا جا سکتا ہے. دوسری چیز یہاں پہ ہتھیار ہے. اب ہتھیار جو ہوتا ہے ہر زمانے میں بدلتا رہتا ہے. ایک زمانے میں گھوڑے ہتھیار تھے، ایک زمانے میں تلوار ہتھیار تھی، تو اس کے لیے وہ تیار رکھنا ہمیشہ ہی کہا گیا، گھوڑے تیار رکھو، یعنی ہمیشہ مستعد اور چوکس رہو. دشمن کبھی بھی تمہاری سرحدوں پہ یا تو نظریاتی طور پہ حملہ کرے گا یا سرحدوں پہ حملہ کرے گا. تو شیطان بھی ہمارے برین میں آ کے وسوسہ دیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ حملہ کرتا ہے. تو اس کے حملے سے بچنے کے لیے ہمیں اذکار بتائے گئے ہیں کہ انسان ایک قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے اذکار کے ذریعے، وسوسے کو پہچان لیتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے. تو پھر تعوذ پڑھنا، پھر آیت الکرسی پڑھنا، یہ مختلف طریقے ہیں جس سے ہم بچ سکتے ہیں شیطان کے وار سے. پھر یہ کہ مختلف ہتھیار، ایک زمانے میں آپ کے لیے تلوار تھی، پھر ٹینکوں کا زمانہ آیا ہوگا، پھر لاؤڈ اسپیکر آیا، پھر علم کا زمانہ آیا، پھر ترقی ہوئی. آپ دیکھیں جو پرنٹنگ پریس آیا، تو یہ سب ترقی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو چلنا تھا. آپ دیکھیں گے مسلمان علم کے میدان میں بہت آگے تھے، اب علم کا بھی دور زیادہ ہو گیا. تو اگر آپ علم حاصل نہیں کریں گے تو آپ اپنے ہتھیار کو نہیں لیں گے، کیونکہ علم یہاں پر ہتھیار ہے آج کے زمانے پہ. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کچھ قوموں نے یہ کیا کہ ساری کی ساری علم کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا، اپنے ممالک میں یونیورسٹیز بنائی، تو کیا ہوا کہ وہ کامیاب ہوئے. لیکن ہم مسلمان ملکوں نے کیا کیا کہ تعلیم پہ اہمیت نہیں دی. پرنٹنگ پریس کو تو 150 سال ان کو لگے تھے قبول کرنے میں. اس طرح سے اکثر جدید ذرائع، لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینا پہ بھی بہت زیادہ شور مچایا گیا. تو جدید ٹیکنالوجی کو کبھی بھی اڈاپٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے آپ نے اپنا ہتھیار نہیں لیا. خذوا حذرکم، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے خلاف ہی آپ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی دیکھیں آپ جو ترقی زیادہ سے زیادہ دنیا میں ہوئی، جیسے لوہا سب سے پہلے پگھلایا تو داؤد علیہ السلام نے، تو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے وہی بھیج کر کے جو ہے پہلے جو ہے ترقیات ہوئی تھی کہ کوئی بھی ترقی علم کی محتاج ہے، اور علم کا اصل سورس خود اللہ تعالیٰ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے انسانوں کو علم دیا، ورنہ انسان علم نہیں رکھ سکتا. جس طرح فرشتوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، بجائے کہ صرف اتنا ہی کہ آپ ہمیں دے دیں، تو انسانوں کے پاس بھی یہی ہے. تو یہ علم وہی کے ذریعے آتا تھا. پہلے وہی آتی تھی تو آپ دیکھیں کہ نبی اصل میں بادشاہ ہوتے تھے، نبی اصل میں بہترین علم والے ہوتے تھے. تو مسلمانوں نے ایک وقت تک علم پر بڑا کام کیا، اور ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی جو پھر کیا ہوا کہ جب قرآن ہمارے بیچ رہ دیا گیا تو اب نبی دوبارہ نہیں آیا. اللہ نے فل فلیج جو فائنل جو آپ کی بک تھی وہ بھیج دی. اور اب اس پہ غور کرنے کے بعد، اسی لیے آج کی آیتوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کہا جاتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن پہ غور و فکر کر کے آپ نت نئے ٹیکنالوجی کو سامنے لا سکتے ہیں، اور جدید چیزوں کو آپ ایجاد میں لاتے ہیں، پھر آپ اس کو ہتھیار بناتے، اس کے ذریعے آپ ڈیفنس کرتے ہیں اپنا. تو آج کا جو ہتھیار علم ہے، اور آج جیسے سوشل میڈیا ہو گیا، کمپیوٹر کلاسز ہوتی ہیں، اگر آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں گھر میں بیٹھنا چاہیے اور سامنے سامنے پڑھائی ہو، یہ کمپیوٹر پہ پڑھائی تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی مائک میوٹ کر کے بچے کھلا رہا ہے، اور اس طرح پڑھائی کی بے ادبی ہو رہی ہے، ایسے کرے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ جس پیمانے سے وہ ہتھیار استعمال کریں، جس تیزی کے ساتھ وہ پیغام کو پھیلا رہے ہیں، جیسے پرنٹنگ پریس سے اگر انہوں نے بکس بنائی، اس میں غلط پیغام کو پھیلایا جس میں غیر اللہ کی باتیں تھیں، تو زیادہ ہوئی مسلمانوں کو بھی اس طرح سے آنا تھا. اسی طرح سے اگر سوشل میڈیا آج کا ہتھیار ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ غلط باتیں پھیلاتے، تو ہمیں بھی سوشل میڈیا، کمپیوٹر، نئی نئی ٹیکنالوجیز کو لینا، ہر ٹیکنالوجی کے اندر ہمیں آنا چاہیے. استاذہ کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے پڑھی لکھی قوم کے اندر جب اس کو متعارف کرایا دین کو، تو بہت اچھی طریقے سے دین جو ہے سمجھ میں آیا، پھیلا، اور ہر طرح کے نت نئے ہتھیار اختیار کیے گئے. تو بات یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم.
تو اپنا بچاؤ تیار کرو، دفاعی اقدام کرو، مومن سے تقاضا ہے کہ دفاعی اقدام کرے وہ، اور یہ دفاع یا تو افراد کی صورت میں ہے اور ہتھیار کی صورت میں ہے، تو افراد کی صورت میں تو ہم مسلم جو ہے کمیونٹی کے ساتھ رہیں، اور ہتھیار کی صورت میں یہ ہے کہ ہم نئی نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے جس طرح وہ قلم کے ذریعے لڑتے ہیں آپ قلم کے ذریعے لڑیں، اگر وہ جیسے آپ بلاگ بنا سکتے ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں، رائٹنگ کریں، آپ اپنی یوٹیوب کے چینلز کھولیں، آپ مختلف جو ٹیکنالوجی مجھ سے زیادہ بہتر آپ سب لوگ جاننے والے ہیں اس کا استعمال کریں، اور اس کے ذریعے جہالت کو دور کریں اور علم کو عام کریں انشاءاللہ۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تھوڑے سے سلائڈس میں نے آپ کو لائف لیسنس یعنی پریکٹیکل لیسنس بھی مختلف آیتوں کے ذریعے سے نکالے تھے، اس پہ تو ہم نے بہت اچھے سے ابھی ہی بات کر لی کہ 71 کے مطابق ہمیں دفاعی اقدام تیار رکھنا ہے، مسلمانوں کے بیچ رہنا ہے، اور یہ کہ 77 میں آپ لوگ انشاءاللہ اس کا ترجمہ پھر سے گو تھرو ہوئے گا، نتائج کو سامنے رکھ کے معاملات کی پلاننگ کرتا ہے۔ یہ ہم نے مکی اور مدنی دور کا جو کمپیریزن کیا تھا اس سے بھی ہمیں سبق ملا، تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اب یہاں پہ 73 اور 72 دونوں میں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ دین کی خاطر کا مشقت برداشت کرنی پڑے تو مومن کو کیسا مزاج ہونا چاہیے، وہ سمجھے کہ 2 بھلائی میں سے ایک بھلائی اللہ نے دی ہے تو اس کو اجر کی امید رکھنی چاہیے۔ ضرور ہے اللہ تعالیٰ قرآن سے جڑنے سے برکت و خیر بھی نازل کرتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ مشقت نازل کرے تو اس کو بھی یہی جاننا ہے کہ اس میں بھی خیر ہے، کیونکہ اجر اللہ کے یہاں جمع ہو رہا ہے۔ دین سے جڑنا، قرآن سے جڑنا سراسر خیر اور بھلائی ہے، اب اگر اس میں تکلیف بھی آتی ہے تو اس میں بھی میرے لیے اجر ہے۔ پھر یہ کہ 82 میں ہے کہ مومن قرآن میں غور و فکر کرتا ہے، استنباط کرتا ہے اور نتائج اخذ کرتا ہے۔ منافق کے بارے میں آتا ہے قرآن کو کان لگا کر کہیں نہیں سنتا ہے، تو مجھے اور آپ نے جو ہے اپنے لیے کیا میسج لینا ہے کہ مجھے قرآن میں غور و فکر کرنا ہے۔ اور 85 سے ہم نے یہ سبق لیا ہے کہ نیکی خود بھی کرنی ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کرنے کے لیے ابھارنا ہے۔ سفارش کی بات ہے نا، حرض علی المؤمنین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ حرض علی المؤمنین، آپ مومنوں کو ابھاریے جنگ کے لیے۔ تو اب جیسے کہ ہم نے کہا کہ جہاد کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، تو جب آپ قرآن کے کسی کورس کے لیے کسی کو ابھارتے ہیں، قرآن پہ جمے رہنے کے لیے ابھارتے ہیں، اور جس طرح سے ہمارے کورسز کے اندر ہماری کورسز انچارج آتی ہیں شروع کی 10 منٹس آپ کو ابھارتی ہیں کہ آپ کا یہ کتنا بہترین کام ہے، یہ بھی اصل میں ابھارنا ہے۔ تو دوسروں کو نیکی کے لیے ابھارنا ہے، خود بھی کرنی ہے اور دوسروں کو سفارش بھی کرنی ہے، دوسروں کی بھی مدد کرنی ہے۔ کمزوروں کو جو ایمان میں کمزور ہو رہے ہیں، پیچھے رہ جا رہے ہیں، تو ان کی کیا کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کو بھی اس میں جما دینا ہے نیکی کے کاموں میں۔ یہ ہم نے 85 سے لیا سبق۔ اب 81 میں ہم نے ایک سبق دیکھا کہ آپ کے خلاف سازش کی جائے تو یاد رکھیں کہ اللہ لکھ رہا ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس آیتوں کا آپ ترجمہ پڑھیے گا تو آپ اس میں غور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو انہوں نے بات ہوئی اس کے مطابق اس طرح سے تھا۔ اب یہاں پر 77 میں دیکھیں کہ جو بات ہم نے اچھے سے ڈسکس کر لی تھی 77 والی بات بھی کہ ذمہ دار لوگوں تک خبر پہنچانی ہے تاکہ معاملے کی تحقیق ہو، خبر ادھر ادھر پھیلا کے افراتفری نہیں پھیلانی ہے۔ 79 سے ہم نے دیکھا کہ بھلائی پہنچے تو اس کا اللہ کا فضل جاننا ہے، اور مصیبت پہنچے تو اپنی غلطیوں کو دیکھنا اور استغفار کرنا ہے، یعنی کہ ہر بھلائی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور انسان کو جب بھی کبھی مصیبت پہنچتی ہے، یہاں پر یہ آیت ہمارے پاس ہے کہ تو یہ کہ مصیبت جو ہے پھر انسان کی اپنی کمی سے ہوتی ہے، تو اپنے نفس میں غور کرے کہ اس نے کہاں کمی کی ہے۔ اور 75 سے ہم نے دیکھا کہ کمزوروں کی خاطر آواز بلند کرنی چاہیے، وہ جو ہمیں پتہ لگا کہ والمستضعفین کہ کیا تم نہیں لڑو گے ان لوگوں سے، تو اس آیت سے جو مین سبق ہوتا ہے کہ آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے کمزوروں کی خاطر۔ اگر کہیں پہ بھی آپ کے خاندان میں بھی اگر کوئی ایک فرد کمزور ہے اور باقی سب لوگ مل کر کے، چاہے وہ آپ کے اپنے خون کی نہ ہو اور دوسرے آنے والوں کے ساتھ کوئی زیادتی کی نہ کریں، تو کمزوروں کی خاطر ہمیشہ آواز بلند کرنی ہے۔ پھر 76 کے اندر یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ شیطان کی چال جو ہے وہ کمزور ہے، اور یہ کہ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، تو پھر مجھے ہی جو ہے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہاں پر ہے کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی کیا کرنا ہے، اس کی چالوں کو کمزور سمجھنا۔ اب دیکھیں شیطان کی چال کی کمزوری، وہ اتنا کچھ مانگ گیا، اتنی مہلتیں مانگ گیا، کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی چال ساری چال کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام پریشان ہونے لگتے ہیں، جب کہا جاتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس کو پاور دی جا رہے ہیں ابلیس کو کہ جائے میرے بچوں کو بغیر پیادے لائے، سوار لائے اور خون میں شامل ہو، وسوسہ ڈالے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے آدم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یا اللہ میری اولاد کیسے بچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اپنی جلال کی قسم، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بات کہی کہ اگر میرا بندہ موت کا فرشتہ دیکھنے سے پہلے توبہ کر لے گا تو میں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو توبہ کا جو دروازہ کھلا ہے اس سے شیطان کی ساری چالیں کمزور ہو جاتی ہے اور اللہ کی تدبیر بہترین تدبیر کے طور پر آ جاتی ہے۔ تو مجھے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، مجھے اور آپ کو۔ اور بھی بہت خوبصورت باتیں، یہ بات بھی ہوئی تھی کہ تم کہیں بھی رہو موت تو تمہیں آ ہی جائے گی۔ تو یہ دیکھیں واقعی ہم دین کا کام کریں یا نہ کریں، مرنا تو ہے، یہ بوڑھے بھی ہونا ہے اور تھکنا بھی ہے، دنیا کے کام کرتے ہوئے بھی تھکتے ہیں۔ تو لیکن دنیا کے بارے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا بہت کوئی بنا بھی لے تو متاع قلیل ہے، کتنی دنیا کو پالے، اس میں مال پیسہ عزت کچھ بھی جلال جو بھی وہ لیتا ہے وہ قلیل ہے کیونکہ ختم ہو جانے والی ہے۔ اور یہ کہ انسان گھر میں دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو تھکائے گا تو بھی وہ مشقت ہوگی، تکلیف ہوگی اور وہ بھی بیماریاں ہیں، موت ہے، سب پروسیس سے گزرے گا۔ لیکن اگر بہت آرام سے صوفوں پہ پیر رکھ کے بیٹھے اور ٹی وی کے ریموٹ چینج کرتا رہے، اپنی زندگی کو پرفیکٹ بنا کر کے رکھے تو بھی تو موت نے آ ہی جانی، تو موت نے ایک دن آ ہی جانی ہے۔ تو کیوں نہ اس کی تیاری کر لیں، اور اس کی تیاری میں کیا ہے؟ جہاد کبیرہ، کہ قرآن کے ذریعے جہاد کریں۔ تو میرے اور آپ کے لیے بہت خوبصورت لیسن ہے، ہمارا تعلق ہے قرآن سے، تو ہم قرآن کے لیے کسی قسم کی جو مشقت تکلیف تنگی آئے اس کو دل سے لیں، خوشی سے لیں اور اس کو فیض سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کہ قرآن سے جوڑے رکھا ہے، اب چاہے وہ دو بھلائی میں سے کچھ بھی دے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ پھر یہ کہ قرآن کے ذریعے ہمیں جہاد کبیرہ کرنا ہے، ہمیں پوری کوشش کر کے قرآن سیکھنا ہے، پوری کوشش کر کے قرآن سکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل رکھیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، جو قرآن کے ذریعے جو ہیں جد و جہد کرتے ہیں، اپنے نفس پر، اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرتے ہیں، جو شیطان کے خلاف جد و جہد کرتے ہیں، اس کے پلاٹنگ کے خلاف جد و جہد کر کے اس کو شکست دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں میں سے فرمائے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہماری طرف آنے کے لیے جو ہے جہاد کریں گے، یعنی کوشش کریں گے میری طرف آنے کی، تو ہم ضرور ضرور ان کو جو ہے اپنے طرف آنے کا راستہ دکھائیں گے۔ اللہم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یو آر آل awesome، بہت اچھے آپ لوگوں نے جوابات میں پارٹیسپیٹ کیا، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔